کتب خانے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اگر آپ پچھلے ہفتے کتب خانے میں ہمارے ساتھ تھے تو آپ کو ضرور یاد ہوگا کہ ہم پچھلی صدی کی ایک کتاب جواہر منظوم کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کتاب میں تقریباً 1 درجن نظمیں انگریزی سے ترجمہ کی گئی تھیں اور چھپنے سے پہلے ان نظموں پر مرزا اسد اللہ خان غالب سے اصلاح بھی لی گئی تھی۔ یہ تقریباً 130 سال پرانی بات ہے۔ ہماری اس موجودہ صدی میں تو بہت سی انگریزی نظم کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے، لیکن پچھلی صدی میں بھی ہمیں اپنی سرزمین پر چند ایک شاعر ایسے نظر آتے ہیں جنہوں نے نہ صرف انگریزی نظم کو پڑھا اور سمجھا بلکہ اسے اردو کے سانچے میں ڈھالنے کا بیڑا بھی اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کام کچھ آسان نہ تھا۔ اول تو انگریزی شاعری کی راہ جدا تھی اور اردو شاعری کا راستہ مختلف تھا۔ دوسرے یوں بھی کسی دوسری زبان کی نظم کو کسی مختلف زبان کی نظم کا جامہ پہنانا ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے شاعروں نے انگریزی نظم کے سرکش اشعار کو ان کے سینگوں سے پکڑا اور اردو نظم کی لطافت اور نزاکت کے گھونٹے سے باندھ دیا۔ اور شاعر بھی کیسے؟ کوئی کسی عدالت دیوانی میں امین تھا اور عدالتی کاموں سے اسے بمشکل فرصت ملتی تھی۔ کوئی کسی ضلع کے 2-4 پرگنوں کے مدرسوں کا نائب ڈپٹی انسپیکٹر تھا اور رات دن مدرسوں کے معائنے کی رپورٹیں تیار کیا کرتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس بہت سی چیزوں کی کمی تھی، فرصت کی کمی، ذہنی سکون کی کمی اور دھن دولت کی کمی۔ البتہ کمی نہ تھی تو لگن کی۔ یہی سبب ہے کہ عدالت کے امینوں اور مدرسوں کے نائب ڈپٹی انسپیکٹروں نے بھی اردو ادب کی چادر میں جھلملاتے ہوئے موتی ٹانکے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے ان موتیوں کی قدر نہ کی اور گزرتے ہوئے وقت نے انہیں ماند کر دیا۔ یہ اسی دور کی بات ہے، 1870 کے لگ بھگ کی بات، جب ہمارے چند ایک شاعروں نے اس وقت کی بعض مشہور انگریزی نظموں کے ترجمے کیے۔ ضلع مراد آباد کے نائب ڈپٹی انسپیکٹر مدارس منو لال رفت نے انگریزی کے مشہور شاعر ایڈیسن کی ایک نظم دی فرسٹ ویژن آف مرزا کو اردو کے قالب میں ڈھالا۔ جوزف ایڈیسن اس زمانے کے شاعر تھے جب ہندوستان میں مغل دور کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ اورنگزیب کے آخری ایام تھے اور اس کے بعد تو پھر زوال ہی زوال تھا۔ اس دور کی ایڈیسن کی یہ نظم ویژن آف مرزا جب ہندوستان پہنچی تو یقیناً وہاں کے لوگوں نے اسے بہت پسند کیا ہوگا اور اس سے متاثر ہوئے ہوں گے، کیونکہ اول تو اس نظم کا مرکزی کردار یعنی مرزا مسلمان ہے، وہ بغداد کا باشندہ ہے، اور پھر بغداد کا جن اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر جو منظر دکھاتا ہے، اس منظر میں زندگی کا سفر، موت کا دروازہ اور بہشت کے جزیرے دکھائی دیتے ہیں۔ ہندوستانی قارئین کو اس نظم نے مجھے یقین ہے متاثر کیا ہوگا۔ چنانچہ لیجئے 1874 کی اس کتاب کے کچھ حصے ہم آپ کو بھی سناتے ہیں۔ 103 سال پہلے منو لال رفت نے اپنی اس نظم کو مثنوی خواب مرزا کے عنوان سے لکھا تھا اور یہ کتاب مراد آباد میں چھپی تھی۔ قصہ اس نظم کا یوں ہے کہ ایڈیسن صاحب یہاں لندن میں اپنے مطالعے کے لیے کچھ مشرقی کتابیں خریدتے ہیں اور انہی میں سے ایک کتاب میں مرزا کے خواب کا واقعہ پڑھتے ہیں جو انہیں بھی ہندوستانی قارئین کی طرح بہت متاثر کرتا ہے۔ یہاں سے یہ نظم آگے چلتی ہے اور اسے آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کر رہے ہیں سعید جعفری۔ خواب اول کروں ہوں بے تقصیر، واسطے سامعین کے تحریر، یعنی کہتا ہے اس طرح مرزا، حال اپنا جو اس پہ گزرا تھا، کہ دوامی طریق تھا میرا، 5واں دن جو چاند کا ہوتا، حسب دستور باپ دادے کے، رکھتا میں تاب شام پاک اسے، ہے اسی دن کا ماجرا مذکور، کہ نہا دھو موافق دستور، صبح کی کر کے پس نماز ادا، کوہ بغداد پر میں گھر سے گیا، اس پہ جانے سے تھا یہ قصد میرا، کہ کٹے یاد حق میں دن سارا،
میں ہوا اس جگہ کی کھاتا تھا، ناگہاں دل سے یہ خیال بندھا کہ ابس زندگی ہے انسان کی، عمر سے فائدہ نہیں کچھ بھی، زیست بیکار عمر ہے بے سود، کیا عدم اس کا اور کیا ہے وجود۔ اس قدر دل میں یہ خیال بندھا کہ بآواز منہ سے کہنے لگا، زیست سے آدمی کو حاصل کیا، زندگی خواب ہے بشر سایہ۔ کہہ رہا ہی تھا میں کہ میری نظر جا پڑی اس جبل کی چوٹی پر، دیکھتا کیا ہوں ایک گڈریا ہے اور وہ بانسلی بجاتا ہے، اس کی آواز ہے بہت رنگین، روح افزا سریلی اور شیریں۔ سن کے دل کو میرے سرور ہوا کہ یکایک مجھے خیال آیا، ان کا جو ساتھ خلد میں ہوں گے پے تفریح اچھی روحوں کے۔ مجھ کو معلوم پہلے ہی یہ تھا کہ وہاں پر ہے ایک جن رہتا، اس کو دیکھا نہ تھا کسی نے کبھی، فقط آواز سنتے تھے اس کی، میں نے جانا نہیں ہے چرواہا، یہ وہی جن مجھے نظر آیا۔ خوش تو تھا ہی میں اس کی سن کے صدا، ہم کلامی کا دل میں قصد ہوا، اس میں خود ہاتھ کے اشارے سے جن نے مجھ کو بلایا پاس اپنے، خاک ساری سے میں نے اپنا سر رکھ دیا جا کے اس کے قدموں پر، پاؤں پر اپنے جن نے پایا مجھے، دست شفقت سے بس اٹھایا مجھے۔ پھر یہ مجھ سے کہا کہ اے مرزا، تو نے جو کچھ کہا سو میں نے سنا۔ سب سے اونچی تھی ایک پہاڑی جو جن نے اس پر بٹھا دیا مجھ کو، سمت مشرق نگاہ جو میں نے کی تو نظر آئی مجھ کو ایک گھاٹی، پانی کثرت سے تھا بھرا اس میں، دو طرف تھیں سیاہی کی حدیں، جن نے بتلایا مجھ کو یہ گھاٹی ہے کلفت اور محنت کی، اور پانی جو اس میں بہتا ہے حصہ یہ قلزم بقا کا ہے۔ سن کے میں نے یہ اس سے پھر پوچھا، کیا سبب دو طرف سیاہی کا؟ اس کو سن کر وہ نیک خو بولا کہ بقا کا ہے یہ بھی وہ حصہ، بندگان خدا بہم اے یار، وقت کہتے ہیں جس کو بے تکرار، مہر انور سے اس کا اندازہ ہے سمجھ گر رکھے ہے فہم رسا، اور قدامت بھی اس کی سن مجھ سے، نہ رہے بھید یہ خفی تجھ سے، ابتدا سے ہے ساتھ دنیا کے اور نہ ہوگا کبھی جدا اس سے۔ پھر مجھے ایک پل نظر آیا، اس کو انسان کی عمر بتلایا، کی دوبارہ جو میں نے اس پہ نظر، پل میں دیکھے قریب 100 کے در، ان میں ثابت تو 60 اور 10 تھے، 30 باقی شکستہ از بس تھے، گن رہا ہی تھا میں دروں کو ابھی، اس میں جن نے یہ بات مجھ سے کہی، پہلے اس میں 1000 در تھے مگر ایک طوفان آ گیا ان پر، در بہت اس کے بہہ گئے اس میں، تھوڑے کمزور رہ گئے اس میں نے دیکھا کہ آدمی اکثر کر رہے ہیں عبور اس پل پر، اور سمندر کی طرح اس کے بھی حد ہے دونوں طرف سیاہی کی، غور سے پھر نگاہ جو کی پل پر، آئے پل میں نظر گڑھے اکثر، ایسے ایسے کہ جن میں گر گر کر بہہ گئے تھے عدم کو اہل سقر، اور جو گڈھے تھے پل پہ اے ہمدم، ابتدا میں بہت تھے وسط میں کم، انتہا کے دروں میں تھے اکثر، جن سے ہوتا گزر تھا مشکل تر، دیکھے میں نے کچھ آدمی ایسے کود کود ان دروں پہ چلتے تھے، پر تھے تھوڑے سو وہ بھی تھک کر گر کے بہہ جاتے مثل خشک گیاہ، اور کچھ ہنستے کھیلتے رہبر گر گئے پل کے یک بیک اندر، پکڑے ہر چند آس پاس کی شے کہ بچیں پر نہ بچ سکے ہے، تھے بہت جن کا منہ تھا سوئے فلک، نظر آتے تھے دھیان میں یک یک، دم میں آنکھوں سے ہو گئے پنہاں، نہ لگا ان کا پھر سراغ و نشاں۔ اکثر اشخاص میں نے پھر دیکھے کہ پکڑتے تھے اپنی خواہش سے ان ببولوں کو جو کہ پانی پر نظر آتے تھے ظاہرہ خوشتر، پر وہ کیا خاک ان کے ہاتھ آتے، خود پھسل کر وہ لوگ بہہ جاتے۔ میں نے اس میں کچھ آدمی دیکھے، بعض تلوار بعض شیشے لیے تھے وہ غاروں میں ڈالتے پھرتے، ان کو شاید ابھی جو نہ گرتے، دیکھ کر مجھ کو غم میں جن بولا، دیکھ بالائے پل تو اے مرزا۔ اس کے کہنے سے جو نظر کو اٹھا، میں نے دیکھا تو دیکھتا ہوں کیا کہ پرندے بہت سے پل پر ہیں، چھوٹے لڑکے ہیں ان کے بھی پر ہیں پرندے وہ جیسے گدھ خونخوار، کوئی جنگل کے اور چوہے مار، وہ پرندے سب اور وہ لڑکے غول کے غول اڑتے ہیں اونچے، ہیں جو اس پل کے درمیانی در، بیٹھتے بار بار ہیں ان پر۔ میں نے جن سے کہا یہ بھید ہے کیا، اس نے اس طرح سے جواب دیا، یہ حسد حرص اور بے دینی نا امیدی ہے، اور مثل ان کی کرتے ہیں جو بشر کی زیست خراب، جن سے ہوتا ہے آدمی کو عذاب۔ گفتگو میں نے جب یہ جن سے سنی،
سانس بھرنے لگا بہت گہری. میں نے بعد اس کے یہ کہا افسوس آدمی ہے ابس بنا, افسوس زندگی میں بھی ہے اسے آلام, بات کو کیا سوائے مرگ انجام. اس طرح سے جو رنج میں دیکھا, جن نے مجھ سے کہا کہ اے مرزا کر ذرا پل کے اس طرف تو نظر, بہے جاتے ہیں سب یہ لوگ جدھر. سن کے میں نے جو پھر ادھر دیکھا, خوب میری نظر نے کام کیا, ہو گئی تھی نگاہ تیز میری, یا سیاہی وہ جن نے کھو دی تھی. دیکھی میں نے غرض بہر صورت, تھی جو کچھ اس جگہ کی کیفیت, یعنی تھا وہاں سمندر ایک بڑا, جس میں تھا ایک پہاڑ ہیرے کا, بیچ پانی میں تھا وہ اس ڈھب سے, تھے سمندر کے جس سے دو حصے, ایک حصہ سیاہ ایک روشن, تھا جو روشن وہ تھا عجب گلشن, بے شمار اس طرف جزیرے تھے, پھول پھل سے ہرے بھرے سارے, وہ جزیرے جو تھے بہت زیبا, اس سمندر نے کر دیے تھے جدا, اور جو تھے اس جگہ کے باشندے اچھے اچھے لباس پہنے تھے, ہار ڈالے درختوں میں پھرتے, بیٹھتے وہ کنارے حوضوں کے, ان کی خاطر تھے پھولوں کے بستر, جب وہ سوتے تو سوتے پھولوں پر, تھا پرندوں کا چہچہا یکسو, پانی گرنے کی تھی صدا یکسو, بولتے آدمی تھے خوش آواز, بج رہے تھے سریلے راگ کے ساز, دل نہایت جو خوش ہوا اس سے, یہ کہا میں نے کاش پر ہوتے, ہو رہے ہیں یہ سارے عیش جہاں, اڑ کر میں پہنچتا پروں سے وہاں. بولا جن یہ مکان جو ہیں پر نور, عیش کے ساز و برگ سے معمور, ان کا در ہے نہ ان کا ہے رستہ, پل ہی رستہ ہے موت در ان کا. پھر کہا اس نے یہ جزیرے کل تر و تازہ ہیں جو مثال گل, اس قدر ہیں کہ کچھ شمار نہیں, ریگ دریا سے بھی زیادہ کہیں, اور سوا ان کے ہیں بہت ایسے کہ تمہاری نظر سے ہیں وہ پرے, ہیں وہ انسان کی فہم سے باہر, عقل سے دور وہم سے باہر, بعد مرنے کے ہاتھ آتے ہیں, جو بشر نیک ہیں سو پاتے ہیں, اپنے اعمال کے مطابق سب, اور طبیعت کے بھی موافق سب, ایک فردوس ہر جزیرہ ہے, اس میں جو چاہو سو مہیا ہے. پھر کہا جن نے مجھ سے اے مرزا نہیں اس طرح کے مکان یہ کیا, کرے انسان صحیح جن کے لیے, عمر میں اپنی جان اور دل سے, ہے بری زیست کیا کہو مرزا, جو وسیلہ ہے ان مکانوں کا, بولو کہ اب بھی موت سے ڈر ہے, ایسے عمدہ مکان کا جو در ہے, پھر نہ کرنا خیال دل میں ذرا, کہ بشر ہے ابس بنایا گیا. جن کی یہ بات ساری جب سن لی, ایک نظر کی طرف جزیروں کی, اس خوشی اور سرور سے میں نے, کہ بیاں ہو سکے ہے کب مجھ سے, عرض کی جن سے میں نے پھر اس کی, کہ دکھا دیجئے مجھے وہ بھی, رہ گیا دوسرا جو حصہ ہے. اب تلک جس جگہ اندھیرا ہے, جن نے اس کا نہ کچھ جواب دیا, میں نے پھر عرض کا ارادہ کیا, تھا نہ پھر جن وہاں نہ وہ کھائی, کچھ نہ دیکھا جدھر نظر ڈالی, نہ سمندر نہ پل رہا دردار, نہ جزیرے رہے وہ رشک بہار. بھیڑ اور اونٹ بیل چرتے تھے, دوڑتے تھے کلولیں کرتے تھے. یہ تھی انگلستان کے مشہور شاعر ایڈیسن کی نظم ویژن آف مرزا, جسے تقریباً 103 سال پہلے مراد آباد کے منو لال رفت نے اردو میں ترجمہ کیا تھا, اور اپنی اس چھوٹی سی کتاب کا نام مثنوی خواب مرزا رکھا تھا. خواب تو ہم سبھی دیکھتے ہیں, مگر اس خواب میں زندگی, اس کے مختلف مرحلوں, موت اور جنت کو مختلف علامتوں کی شکل میں ظاہر کیا گیا ہے, اور فلسفہ حیات کو ایک دلچسپ زاویے سے دیکھا گیا ہے. ایڈیسن نے اپنی اس نظم میں زندگی کو آزمائشوں کا پل بنا کر پیش کیا ہے, اور اس پل کا ایک ایک در ایک ایک برس کی علامت ہے. چنانچہ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں اس میں 1000 در ہوا کرتے تھے, اب صرف 100 رہ گئے ہیں, ان میں بھی صرف 70 در ثابت ہیں. اور یاد رکھیے کہ یہ اشعار بھی تقریباً 2.5 صدی پہلے لکھے گئے تھے. اس پل کا سفر بہت دشوار تھا. لوگ طرح طرح کے جتن کرتے تھے کہ راستے میں کہیں دریا میں نہ گر جائیں, مگر بہت سے لوگ پل کے پار نہ اتر سکے. بعض لوگ نیچے جھک کر پانی کے بلبلوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے تھے, مگر خود پھسل کر بہہ جاتے تھے. پانی کے بلبلے خوشی کی علامت ہیں جو انسان کے ہاتھ نہیں آتی. پھر اس خواب کا وہ حصہ بہت دلچسپ ہے جہاں بعض لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں اور بعض کے ہاتھوں میں شیشے یعنی بوتلیں ہیں, اور یہ لوگ کچھ مسافروں کو قبل از وقت ہی دریا میں گرا رہے ہیں. جن کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں وہ جنگجو تھے اور لوگوں کو قتل کر رہے تھے, اور جن کے ہاتھوں میں شیشیاں تھیں وہ طبیب تھے اور اپنی حماقت سے لوگوں کو وقت سے پہلے ہی مارے ڈال رہے تھے. منو لال نے نظم کو خاتمے تک لا کر اس میں
اپنی طرف سے بہت دلچسپ اضافہ کیا ہے، جس میں اس گھاٹی کے جن پل، جزیرے، دریا اور پہاڑ کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ لیجیے کتاب کا وہ آخری حصہ میں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں۔ کیسا جن، کیسا پل، جزیرے کیا، بحر مواج کیا، جبل کیسا، کیا سیاہی تھی اور کیا در تھے، کیا پرندے تھے اور کیا لڑکے، جو کہ مرزا کی صاف طینت تھی، واسطے اس کے یہ ہدایت تھی، قدرت حق تھی جو ملک نے خلد کا سب دکھا دیا نقشہ، وہ سیاہی جو سمت مشرق تھی، اور نہ دکھلائی تھی وہ دوزخ تھی، اور الماس کا پہاڑ جو تھا حد فاصل جہیم و جنت کا، اس سے اہل خرد سمجھ یہ لیں، سخت سے سخت فرق ہے اس میں، وہ جو تلواریں اور شیشے تھے، یہ اشارہ مراد ہے ان سے، کچھ تو ہوتے ہیں جنگ میں کشتے اور کچھ حمق سے طبیبوں کے، اور جو بلبلے تھے دریا میں کہ پکڑتے تھے لوگ پل کے، انہیں تھا اشارہ کہ اس جہاں میں خوشی ہاتھ انسان کے نہیں آتی، تھی سیاہی جو دو طرف پل کے، جان لیں یہ مراد ہے اس سے، ہے نہاں حال ہر بشر پہ صدا، عمر سے پہلے اور پیچھے کا۔ سن لیا تو نے اس روایت کو، اب بھی جو کوئی تجھ کو حجت ہو، کر بیاں میرے سامنے وہ بھی، تا نہ رہ جائے کوئی شک باقی، اور جو دل میں ہے نہیں وسواس، ہو گئے ہوں درست ہوش و حواس، کر عمل اس پہ جو ابھی تجھ سے مجملاً کہہ دیا ہے رفعت نے، فرض اس پر تجھے نصیحت تھی، مان تو یا نہ مان اس نے کی، ہے سعادت تیری اسی پہ تمام، آگے تو جان اور تیرا کام، چل سکے ہے کسی کا کس پر بس، بر رسولاں بلاغ باشد و بس۔ اور یہیں ہم منو لال رفعت کی 103 سال پرانی کتاب مثنوی خواب مرزا کا مطالعہ ختم کرتے ہیں۔ اگلے ہفتے ایک اور دلچسپ نظم کی باری ہے، اسے سننا نہ بھولیے گا۔ اب رضا علی عابدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔